پورے قرآن امین احسن اصلاحی سورہ انفال آیات 29 تا 40۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین کفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبیل اللہ فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذین کفروا الى جہنم يحشرون لیمیز اللہ الخبیث من الطیب ویجعل الخبیث بعدہ علی بعد فیرکمہ جمیعا فیجعلہ فی جہنم اولئک هم الخاسرون۔ ان الذین کفروا ينفقون اموالهم الی الآیہ۔ اب یہ بات واضح کی جا رہی ہے کہ اس وقت قریش کے لیڈروں میں اسلام کے مٹانے کے لیے جو جوش و خروش ہے، اور اس جوش میں وہ بڑی فیاضی ہے جو اپنی دولت لٹا رہے ہیں، یہ چیز بھی اس فرقان حق کے نمایاں ہونے میں مانع نہ ہو سکے گی جس کا اہل ایمان سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ اس وضاحت کی ضرورت اس لیے تھی کہ فی الواقع قریش کے لیڈروں نے بدر کے موقع پر بڑی دریا دلی دکھائی تھی۔ جنگ کا سامان اور فوج کی رسد فراہم کرنے میں ہر سردار نے ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کی تھی۔ کمزور قسم کے مسلمانوں پر یہ چیز بھی اثر انداز ہوئی کہ قریش کے پاس تعداد اور سامان جنگ کی کثرت بھی ہے، مال کی بہتات بھی ہے، اور خرچ کرنے کے لیے جوش و خروش بھی ہے۔ بھلا ایسے لوگوں سے تھوڑے سے بے سر و سامان مسلمان کیا مقابلہ کر سکیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ راہ حق سے روکنے کے لیے یہ زرپاشیاں جو ہو رہی ہے، ان سے مرعوب نہ ہو۔ ان خزف ریزوں اور تنکوں سے اس سیلاب کے مقابل میں بند نہیں باندھا جا سکے گا جو آ رہا ہے۔ بے شک انہوں نے بڑی فیاضی سے خرچ کیا ہے اور ابھی اور بھی یہ خرچ کریں گے، لیکن ان تمام زرپاشیوں کا حاصل کف افسوس ملنے کے سوا اور کچھ نہ نکلے گا۔ یہ بہت جلد منہ کی کھائیں گے۔ دنیا میں ان کے لیے شکست مقدر ہو چکی ہے اور آخرت میں یہ جہنم کی طرف ہانک کے لے جائے جائیں گے۔ یحشرون کے ساتھ الہ کے صلہ نے اس کے اندر ہانک کر لے جانے کا مفہوم پیدا کر دیا ہے۔ ترجمہ میں ہم نے اس کا لحاظ رکھا ہے۔ لیمیز اللہ الخبیث من الطیب الی الآیہ۔ یہ اس فرقان کا بیان ہے جو آخرت میں ظاہر ہوگا۔ وہاں اللہ تعالیٰ سارے خبیث کو طیب سے بالکل الگ کر دے گا، پھر خبیث کو ایک دوسرے پر تہ بتہ ڈھیر کر دے گا، پھر اس پورے ڈھیر کو جہنم میں جھونک دے گا۔ رقم کے معنی کسی شے کو ایک دوسرے پہ تہ بتہ ڈھیر کرنے کے ہیں۔ کوڑے کرکٹ کو جلانا ہو تو اس کے لیے طریقہ یہی اختیار کیا جاتا ہے۔ سب کو جمع کر کے تہ بتہ ڈھیر کیا جاتا ہے، پھر اس کو آگ لگا دی جاتی ہے۔ تہ بتہ جمع کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آگ زیادہ مقدار میں ایندھن پا کر پورے زور سے بھڑکتی ہے، اور جمع شدہ انبار کا ہر حصہ دوسرے حصے کو جلانے میں مددگار بن جاتا ہے۔ اس میں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ اہل کفر جس طرح اس دنیا میں تائید کفر میں ایک دوسرے کی پشت پناہ ہیں، اسی طرح جہنم میں ایک دوسرے کو جلانے کے لیے بھی باہم دگر ایندھن کا کام کریں گے۔ اولئک هم الخاسرون۔ فرمایا کہ اصلی نامراد یہی لوگ ہیں، اس لیے کہ دنیا میں ان کا انجام یہ ہوگا کہ یہ اپنے مال برباد کریں گے، کف افسوس ملیں گے، ذلت کے ساتھ شکست کھائیں گے، اور آخرت میں یہ ہوگا کہ کوڑے کرکٹ کے انبار کی طرح اکٹھا کر کے جہنم میں جھونک دیے جائیں گے۔ خسرت دنیا والآخرہ۔ کل الذین کفروا ان ینتہوا یغفر لہم ما قد سلف وان یعودوا فقد مدت سنت الاولین وقاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین کلہ للہ فإن انتہوا فإن اللہ بما یعملون بصیر وإن تولوا فاعلموا ان اللہ مولاکم نعم المولا ونعم النصیر۔ کل الذین کفروا ان ینتہوا یغفر لہم ما قد سلف۔ اوپر ہم اشارہ کر چکے ہیں کہ یہ قریش کو دعوت استغفار ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر وہ اس عذاب سے بچنا چاہتے ہیں جس کی انہیں خبر دی جا رہی ہے تو وہ اس روش سے باز آئیں، توبہ اور اصلاح کریں، رسول کی دعوت پر لبیک کہیں،
اگر انہوں نے اپنی روش بدل لی تو جو شرارتیں اور جو ظلم وہ اب تک کر چکے ہیں اللہ ان کو معاف کر دے گا، ان کی بنا پر وہ کسی عذاب میں نہیں پکڑے جائیں گے۔ وَإِن يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الْأَوَّلِينَ، یہ ترغیب کے بعد ترہیب ہے، مطلب یہ ہے کہ اگر یہ باز نہ آئے، اسی طرح شرارتیں کرتے رہے تو یاد رکھیں کہ وہ بھی اسی سنت الہی سے دوچار ہوں گے جس سے رسولوں کی تکذیب کرنے والی پچھلی قومیں دوچار ہو چکی ہیں۔ یہ اشارہ ہے عاد و سمود، مدین اور قوم لوط وغیرہ کی طرف، جن کی تاریخ تفصیل سے اعراف میں قریش کو سنائی جا چکی ہے۔ یہ بات ہم اس کتاب میں جگہ جگہ واضح کرتے آ رہے ہیں کہ جس قوم میں رسول کی بعثت ہوتی ہے اس پر اللہ کی حجت تمام ہو جاتی ہے۔ اس وجہ سے وہ قوم اگر اپنے کفر پر اڑی رہتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو لازماً ہلاک کر دیتا ہے، خواہ وہ قہر الہی سے ہلاک ہو یا اہل ایمان کی تلوار سے۔ رسول اتمام حجت کا سب سے بڑا بلکہ آخری ذریعہ ہوتا ہے، اس وجہ سے اس کے بعد اس کی قوم کو مہلت نہیں ملتی۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ۔ یہ مسلمانوں کو قریش سے جنگ کرنے کا حکم ہے، اور اس جنگ کے پیش نظر مقصد دو بتائے گئے ہیں، ایک یہ کہ فتنہ کا خاتمہ ہو جائے اور دوسرا یہ کہ دین تمام تر اللہ کا ہو جائے۔ فتنہ کا لفظ جیسا کہ ہم دوسرے مقام میں واضح کر چکے ہیں یہاں پرسیکیوشن کے مفہوم میں ہے، یعنی مسلمانوں کو بجبر و ظلم دین حق سے روکنے کا وہ سلسلہ جو قریش اور ان کے اعوان نے جاری کر رکھا تھا۔ فرمایا کہ ان سے جنگ کرو اور یہ جنگ جاری رکھو یہاں تک کہ اس سرزمین سے اس فتنے کا استیصال ہو جائے، کسی کے لیے اس کا کوئی امکان باقی نہ رہ جائے کہ وہ کسی مسلمان کو اسلام لانے کی بنا پر ستا سکے، عام اس سے کہ وہ غریب ہو یا امیر، آزاد ہو یا غلام۔ دین تمام تر اللہ کا ہو جائے، یعنی حرم کی سرزمین پر اللہ کے دین کے سوا کوئی اور دین باقی نہ رہے۔ اوپر ہم وضاحت کے ساتھ بیان کر چکے ہیں کہ بیت اللہ کی تعمیر ملت ابراہیم علیہ السلام کے مرکز اور اس کے قبلے کی حیثیت سے ہوئی تھی۔ یہ گھر واحد اللہ کی عبادت کے لیے تعمیر ہوا اور اس کی تولیت کے حقدار وہ لوگ ٹھہرائے گئے جو ملت ابراہیم علیہ السلام کے حامل اور نماز کے قائم کرنے والے ہوں۔ قریش نے جیسا کہ اوپر واضح ہوا اس گھر کے تمام مقاصد برباد کر کے اس کو ایک بت خانہ بنا ڈالا۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے مطابق جب اپنا آخری نبی اس قوم میں بھیجا اور اس نے لوگوں کو اصل ملت ابراہیم کی دعوت دی تو قریش کے مفاد پرست لیڈر نبی اور اس کے ساتھیوں کے دشمن ہو گئے اور ان کو اس گھر سے روک دیا، حالانکہ اس گھر کی تولیت کے اصلی حقدار وہی تھے، نہ کہ قریش جنہوں نے ملت ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کر دین شرک اختیار کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو حکم دیا کہ ان غاصبوں اور خائنوں سے جنگ کرو اور یہ جنگ جاری رکھو یہاں تک کہ سرزمین حرم پر اللہ کے دین یعنی اسلام کے سوا جو ابراہیم علیہ السلام کا دین تھا کوئی اور دین باقی نہ رہ جائے۔ اسی بات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں مؤکد فرمایا کہ اس سرزمین پر دو دین جمع نہیں ہو سکتے۔ اصلاً تو یہ حکم سرزمین حرم کے لیے ہے، لیکن کفر و شرک کے اثرات سے اس کی حفاظت بغیر اس کے ممکن نہیں کہ وہ پورا علاقہ کفر و شرک کی مداخلت سے پاک رہے جس میں حرم واقع ہے۔ پھر یہ بات بھی ہے کہ جس طرح مکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے محترم ہے، اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کو محترم قرار دیا، جس سے اس حکم کا دائرہ بہت وسیع ہو گیا۔ یہ چیز مقتضی ہوئی کہ اس تمام علاقے سے غیر مسلم عناصر بے دخل کر دیے جائیں جن میں حرمین واقع ہیں، چنانچہ اس پورے علاقے سے کفار قریش کا تسلط بھی ختم کر دیا گیا اور پھر بتدریج یہود و نصارہ بھی یہاں سے نکال دیے گئے۔ اس سے معلوم ہوا کہ قریش کے ساتھ مسلمانوں کی نزاع کسی جزوی معاملے کے لیے نہیں تھی کہ وہ طے ہو جائے تو نزاع ختم ہو جائے، بلکہ اصلاً اس بات کے لیے تھی کہ خانہ کعبہ روز اول سے ملت ابراہیم علیہ السلام کا مرکز ہے،
اس ملت کے سوا کسی اور ملت کے لیے اس سرزمین میں گنجائش نہیں ہے۔ اس ملت کی تجدید اور بیت اللہ کی تطہیر کے لیے اللہ نے قریش ہی کے اندر اپنے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا تاکہ اس کے ہاتھوں اللہ کا دین کامل ہو اور یہ گھر، جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی تھی، تمام عالم کے لیے ہدایت و برکت کا سرچشمہ بنے۔ یہاں ان اشارات پر اکتفا فرمائیے، انشاءاللہ اس کی تفصیل سورہ برات اور سورہ حج کی تفسیر میں آئے گی۔ فَإِنِ انْتَهُوا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ اس انتہاؤ کا مفہوم بھی وہی ہے جو اوپر والی آیت کے تحت بیان ہو چکا ہے، یعنی اگر انہوں نے اپنی روش کی اصلاح کر لی تو اللہ تعالیٰ ان کی ماضی کی غلطیوں کو نہیں دیکھے گا بلکہ ان کے مستقبل کے اعمال کو دیکھے گا۔ اگر انہوں نے اخلاص کا ثبوت دیا تو اس کے مطابق ان کے ساتھ معاملہ کرے گا۔ وَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ۔ اور اگر انہوں نے اعراض کیا، اپنی اسی ضد اور ہٹ دھرمی پر جمے رہے تو تمہارا مولا و مرجع اللہ ہے۔ تم ان کی کثرت تعداد اور ان کے سر و سامان کی بہتات سے ہراساں نہ ہو۔ خدا نے اپنی شانیں جس طرح اب تک دکھائی ہیں اسی طرح وہ اپنی شانیں آئندہ بھی دکھائے گا۔ وہ بہترین مولا ہے، اپنی مشکلات میں جو اس سے رجوع کرتے ہیں وہ ان کو کبھی مایوس نہیں کرتا۔ وہ بہترین مددگار ہے، جن کی مدد کے لیے وہ اٹھ کھڑا ہوتا ہے وہ کبھی شکست نہیں کھاتے۔